السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، صدق اللہ العلی العظیم۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ صدر ذی وقار، عزیزان اکرامی، اسٹیج پر رونق افروز علماء عظام، میری تقریر کا موضوع ہے ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے۔ یہ بنیادی طور پر قرآن پاک کی ایک آیت وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کا عملی ترجمہ ہے، کیونکہ فی زمانہ ہم مسلمان جس قدر فتنہ و تفرقہ بازی کا شکار ہے اس سے پہلے نہیں رہے۔ حضرات اکرامی، دور حاضر اپنے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے تفریقوں کو تباہ کن حد تک خوفناک بنا چکا ہے۔ ہم ٹکڑے ٹکڑے مسلمان، بکھری بکھری امت، کٹی پھٹی قوم، اجڑی پھجڑی جماعت تنکا ہو کر طوفان حوادث کا شکار ہو چکی ہے۔ ہماری تہذیب کے مظاہر جمیل بھی تھے، جلیل بھی تھے، ہماری تہذیب کے مظاہر جمیل بھی تھے، جلیل بھی تھے، اگر تھے ابر بہار اپنے قلم تو تیغ اصیل بھی تھے، مگر بتدریج اپنی عظمت کی منازل سے ہٹ گئے ہم، مگر بتدریج اپنی عظمت کی منازل سے ہٹ گئے ہم، بہت سے اوہام اور اباطیل کی گروہ میں بٹ گئے ہم۔ صدر ذی وقار، عزیزان اکرامی، علامہ اقبال کے اس مصرے کا پورا شعر یوں ہے: ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشگر۔ اس شعر میں حرم کے پاسبانی سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ مسلمان خانہ کعبہ کو کفار کے غلبے سے چھڑانے کے لیے ایک ہو جائے، کیونکہ بیت اللہ خانہ مقدس ہے جس کی حفاظت اس گھر کے مالک کی اپنی ذمہ داری ہے۔ جیسا اس نے ابرا کے لشکر کو اپنے گھر سے محفوظ رکھا تھا، اگر ہم اس شعر کے حقیقی مفہوم تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ہمیں مسلم امت کی ترکیب کو سمجھنا ہوگا۔ اقبال نے تو کہا تھا، اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اگر ہم چاہتے کہ ہماری عزت ہمیں واپس مل جائے، اگر ہم چاہتے کہ مسلم شادی ثانی کا خواب پورا ہو جائے، اگر ہم چاہتے کہ ہم بروز حشر کالی کمری والے کی نگاہ میں سرخرو ہو جائے، اگر ہم چاہتے کہ مسلمان امت واحدہ ہونے کی تمنا ربانی پوری ہو جائے، اگر ہم چاہتے کہ عالم بشریت عالم ملکیت کے سامنے سرخور ہو جائے، اگر ہم چاہتے کہ آسمان و زمین اور سیارے انسان حضور کے سجدہ ریز ہو جائے، اگر ہم چاہتے کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا سر فخر سے بلند ہو، شرم سے جھکے نہ، اگر ہم چاہتے کہ ہماری قوم سور جائے، سدھر جائے، زندگی میں چین آئے، بہار آئے، گنچے کھلے، پھول مہکے، بہاریں ناچے، فضائیں مسکرائے، امن و شانتی ہو، انصاف کا پرچم بلند ہو، تعلیم ہو، صحت ہو، ایمانداری کا جذبہ ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے تو خدا کی قسم صرف اور صرف تفریقات بازی سے بچ کر اور ان تمام خصائص اور خزائن اور خوبیوں سے مالا مال ہو سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر ہم ان گھڑی کھائیوں میں گرنے سے بچ سکتے ہیں جو مغربی تہذیب کی شکل میں ہمارے تمام تر آثار کو چاٹتی جا رہی ہے۔ حضرات اکرامی، ضرورت ہے اس بات کی کہ تمام مسلمان آپسی اختلاف کو بھلا کر ایک قوم کی حیثیت سے دنیا کے سامنے اپنے اخلاق حسنہ کا مظاہرہ کرے اور ایک مرتبہ پھر دنیا کے رہنمائی کا بھلا ہوا سبق یاد کرے۔ سبق پڑھ پھر صداقت کا، شجاعت کا، امانت کا، سبق پڑھ پھر صداقت کا، شجاعت کا، امانت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔